کے تعلق سے میرے بھائیوں یہ پہلی چیز تھی جو عقیدہ توحید کو ہم کو اور آپ کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ان فتنوں کے اندر، ان مصائب و مشکلات کے اندر، ان آزمائشوں کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو تمہیں وہ نور بصیرت عطا کر کے حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق دے گا کہ اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ تمہیں یہ اللہ رب العزت سے اگر تمہیں ڈر ہے، اس کا تقوی ہے، خشیت الہی ہے، دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہے، آپ جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، گناہوں کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، آپ گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے بھائیوں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو وہ تمہیں نور بصیرت عطا کر کے حق کو باطل میں فرق کرنے کی توفیق دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ رب العزت بڑا فضل والا ہے میرے بھائیوں۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، خشیت الہی اس کے دلوں میں ہوتی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اور پوری امت اس بات کا یقین کر لے کہ میرے حالات جو ہیں ہمارے اپنے ہی گناہوں کے کرتوت ہیں میرے بھائیوں۔ پوری امت مسلمہ اس بات کا گروہ اس بات پر آمادہ ہو جائے اور اس بات کا یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ یہ جو مصائب و مشکلات ہیں، یہ آزمائش اور فتنے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تو یہ پوری امت مسلمہ کو یقین کر لے کہ میرے برے حالات ہمارے اپنے ہی گناہوں اور بے حیائی کے عام ہونے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کا سبب تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے گناہ ہیں، تمہارے گناہ کے اعمال ہیں، تمہارے پاؤں کے گندے اعمال ہیں، تمہارے ہاتھوں کے گناہ ہیں، تمہارے آنکھوں کی گناہیں، تمہارے دلوں کے اندر گناہوں کی آمیزش ہے، تمہارے دماغوں کے اندر گناہوں کی آمیزش ہے، یہ ساری کی ساری آمیزش آپ قبول کر لیں، اور میرے بھائیوں یہ آپ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے میرے بھائیوں۔ سعادمانی اور کامرانی کا راستہ یہی ہے کہ تمام مسلم معاشرے اللہ کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، اللہ رب العزت کے توحید کو مضبوطی سے تھام لیں اور تقوی اختیار کر لیں۔